السلام علیکم دوستو۔ غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کرنے اور حساس معلومات فراہم کرنے کے جرم ثابت ہونے پر فوجی عدالت سے 14 سال قید بامشقت کی سزا پانے والے سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو صرف 2.5 برس بعد ہی اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا، جو کہ پاکستانی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مئی 2019 میں بریگیڈ ٹرپل دن کی کمانڈ کرنے والے ملٹری انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جنرل جاوید اقبال کو سزا سنائی۔ 14 برس قید بامشقت کی سزا کی توثیق کی تھی، تاہم انہیں حیرت انگیز طور پر صرف 2.5 برس بعد ہی رہا کر دیا گیا۔ میڈیا کے مطابق اڈیالہ جیل کے حکام نے تصدیق کی کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو ان کی سزا پوری ہونے اور تمام قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ تاہم اس حوالے سے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے فی الحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے حکام کے مطابق انہیں جو دستاویزات فراہم کی گئیں، ان کے مطابق جاوید اقبال نے 14 سال قید بامشقت کی سزا کے خلاف فوجی عدالت میں اپیلیں دائر کر رکھی تھیں۔ جیل حکام کے مطابق سزا کے خلاف پہلی اپیل پر ان کی سزا 14 سال سے کم کر کے 7 سال کر دی گئی، جبکہ دوسری اپیل پر ان کی سزا میں مزید 3 سال کی کمی کر دی گئی، جس کے باعث ان کی سزا 14 سال سے کم ہو کر فقط 4 سال رہ گئی تھی۔ جیل حکام کے مطابق باقی ماندہ وقت میں بہتر کنڈکٹ کے باعث انہیں قید میں مزید چھوٹ دے دی گئی۔ یوں ان کی سزا 2.5 برس میں ہی پوری ہو گئی اور انہیں رہا کر دیا گیا۔ جیل حکام کے مطابق اس معاملے میں جیل مینول پر عمل درآمد کرتے ہوئے سزا پوری ہونے کے بعد انہیں جیل سے رہا کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر اپنی درخواست میں خود پر عائد تمام الزامات سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ ان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ معلومات دینے کا الزام لگایا گیا جو کہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اور بیشتر معلومات فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی کہ ISPR نے خود جاری کی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف مارچ 2019 میں کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہوئی تھی اور مئی 2019 میں انہیں کچھ الزامات پر 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کی طرف سے دائر ریٹ پٹیشن میں ان کی طرف سے تمام الزامات کی تفصیل دی گئی ہے، جس کے مطابق ان پر 6 مختلف الزامات لگے۔ ان پر پہلا الزام اپنی ذاتی معلومات اور اپنی آخری 3 تعیناتوں کی معلومات عام کرنا تھا۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ انہوں نے دشمن کو بتایا کہ وزیراعظم 3 ناموں کے پینل میں سے کسی ایک کو بطور آرمی چیف تعینات کرتا ہے۔ اسی طرح پاکستان فوج کی جانب سے افغان سرحد پر باڑ لگائے جانے، روس سے جنگی ہیلی کاپٹر خریدنے کے لیے بات چیت سمیت دیگر الزامات سے متعلق دشمن کو آگاہ کرنا شامل ہے۔ ان الزامات کے جواب میں جنرل جاوید نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ ان الزامات میں سے کوئی بھی ایسی معلومات نہیں جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حساس اور خفیہ معلومات تھیں۔ ان کے بقول یہ سب معلومات انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہو چکی ہے۔ ان معلومات کے افشا ہونے کا کہہ کر کس طرح آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا کہا جا سکتا ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال 2015 میں ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد انہیں سال 2019 میں گرفتار کیا گیا۔ انہیں کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا؟ اس بارے میں جنرل جاوید اقبال نے اپنی پٹیشن میں بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ذاتی دورے پر امریکہ گئے تھے، جہاں ان کی ملاقات ریان کیسلر نامی شخص سے ہوئی، جس نے خود کو ایک گیمنگ کمپنی کا کنسلٹنٹ بتایا تھا۔ ان کے بقول ریان کیسلر کا بتانا تھا کہ وہ اٹیک 2 انامی کمپنی کا کنسلٹنٹ ہے، جو کہ مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا سے متعلق ویڈیو گیمز بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اس نے 2016 میں انہیں اپنی کمپنی کے دفتر میں مدعو کیا، لیکن وہ مصروفیات کے باعث نہ جا سکے۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کے مطابق ریان کیسلر نے ایک گیم میں پاکستان کا حقیقی کلچر اور لباس اور رہن سہن جاننے کے لیے کنسلٹنٹ کے طور پر ہائر کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس گیم کی کہانی کے مطابق ایران سے چوری ہونے والا ایٹمی مواد کراچی سمگل کیا جاتا ہے۔ کراچی کی گلیوں میں سمگلرز اور پاکستان فوج کے درمیان ان ہتھیاروں کی تلاش میں لڑائی ہوتی ہے۔ جاوید اقبال کے بقول ان کی جانب سے کوئی معلومات نہ دیے جانے کے بعد ریان کیسلر نے انہیں بتایا کہ ٹیک 2 نے یہ پروجیکٹ بند کر دیا ہے
ان کے بقول ریان کیسلر نے ہارورڈ گریجویٹ برائن جانسن سے ملوایا، جس نے بتایا کہ وہ امریکی حکومت کے لیے مختلف تحقیقاتی پیپر رکھتے ہیں۔ اگر وہ بھی پیپرز لکھیں تو اس کے لیے انہیں کنسلٹنٹ فیس بھی دی جائے گی۔ جنرل جاوید کے مطابق انہوں نے اس بارے میں پاکستان فوج سے اجازت حاصل کرنے کا بتایا اور کہا کہ فوج کی اجازت کے بغیر وہ کوئی بھی پیپر نہیں لکھ سکتے۔ بعد ازاں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اس بارے میں اس وقت کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر سے بات کی، جنہوں نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملنے اور اجازت لینے کا کہا۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کی پٹیشن کے مطابق وہ 2018 میں امریکہ کے دورے سے وطن واپس لوٹے تو انہیں سینے میں تکلیف ہوئی، جس کے باعث انہیں راولپنڈی میں AFIC میں داخل کروایا گیا، جہاں پر جنرل باجوہ نے ان کی عیادت کی اور اس دوران اس بارے میں بھی بات ہوئی، جس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، آپ کی صحت بہتر ہونے پر اس بارے میں بات کریں گے۔ ان کی پٹیشن کے بقول انہیں چند روز بعد DGISI کی کال موصول ہوئی، جس میں انہوں نے ملنے کا کہا، جس کے بعد ISI کے افسران ملنے آئے۔ دوستو، جنرل جاوید کے مطابق 5 دسمبر 2018 کو DGMI اور دیگر اعلیٰ افسران کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، جہاں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آرمی چیف کا پروفائل امریکی اہلکاروں کو بتایا گیا ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا میری اہلیہ امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہیں۔ جنرل جاوید کے بقول ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد انہیں حراستی مرکز میں لے جایا گیا، جہاں 3 افسران نے ان سے تفتیش کی اور اس دوران 9 سے 10 پولی گراف ٹیسٹ کیے گئے۔ ان سے بینک اکاؤنٹس کی معلومات، جائیدادوں کے متعلق تمام تفصیلات حاصل کر لی گئیں۔ اس کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ 18 مارچ 2019 کو لاہور میں کور کمانڈر 1 کور نے ان کی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کی اور لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر ان کے خلاف بطور عدالتی گواہ پیش ہوئے۔ 30 مئی 2019 کو انہیں 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی اور پھر یہ 14 سال کی سزا 2.5 سال میں کیسے بدلی، یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔